جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غضنفر اوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم سیاست پہ گفتگو کریں گے اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں امان اللہ خان صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور اچھے سیاستدان بھی ہیں۔ تو امان اللہ خان صاحب، آج بات کریں گے سینٹ کا الیکشن۔ جی، بڑا شور ہے کہ جی سینٹ کا الیکشن پہلے نہیں ہو سکتا، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، سپریم کورٹ سے اس کی اجازت لینی پڑے گی، آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ مجھے آپ صرف پہلے یہ بتائیں کہ حکومت کو کیا مجبوری ہے الیکشن قبل از وقت کروانے کی؟ غضنفر صاحب، صورتحال، ملکی حالات، معاملات تو سب کی نظر میں ہیں۔ جی، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس ملک میں سیاست کس رخ پہ جا رہی ہے، جمہوریت کہاں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جمہوریت کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کی رسی کو ہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بیانیہ ہے اس وقت کہ وزیر اعظم جناب نیازی صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں 31، ہاں مطلب پی ڈی ایم کا تو یہ مطالبہ ہے، ان کا مطالبہ 31 دسمبر تک وہ استعفیٰ دے دیں، ٹائم فریم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حالات استعفے تک کیوں پہنچے، ٹھیک ہے، صحیح، یہ معاملات کیوں بگڑے ہیں؟ یعنی ابھی پیریڈ تو 2.5 سال کا ہی ہوا ہے، مطلب زیادہ نہیں ہوا، زیادہ نہیں ہوا ہے، کم از کم 4 سال ہونا یاد چاہیے رکھے کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو آپ بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ پچھلی تاریخ کو لے لیں، پاکستان کی جمہوری تاریخ کو، جو پچھلے 5 سال میں جو کچھ اس ملک میں ہوا، 126 یا 130 دن کا دھرنا دیا گیا، بالکل 126 نا، اسمبلی کی دیواریں پھا دی گئی، پی ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا، اتنی ریلیز، اتنا سب کچھ ہوا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس سابقہ حکومت کو، جسے آپ مسلم لیگ نون کی حکومت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے ترقیاتی کام یا سارے معاملات کے لیے وقت نہیں ملا، وہ الجھے رہے ہیں۔ صحیح، یعنی کہ اگر چائنا کے وزیر اعظم کا دورہ پاکستان تھا تو منت کی جا رہی تھی کہ خان صاحب اسمبلی میں آئیں، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، آپ اسمبلی میں آئیں، لیکن نہیں گئے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دھرنا نہیں ختم کیا، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے پاکستان کے سی پیک اور معاملات کو بگاڑا ہے، نا اپنی ضد اور انا کی بھیڑ چڑھا دیا، بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا کیا ہے؟ ہم پچھلی ہسٹری کو تو دیکھیں، لیکن ایک بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سابقہ حکومت میں کہ اتنے بڑے بحران، اتنے بڑے معاملات، اتنے دھرنے، یعنی کہ افراتفری کے وہ 5 سال جو تھے وہ بھی ایک ترقی کے 5 سال تھے، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، میاں نواز شریف کے دور حکومت میں کسی کو معاشی پرابلم نہیں آیا، بالکل ٹھیک ہے، روٹی کا پرابلم نہیں تھا، سستی روٹی کی تندور کھل گئے تھے، ٹھیک ہے، ہاں۔ اس کے بعد چینی جو تھی، جو آج ہم 108 روپے خرید رہے ہیں، وہ ہم 55 اور 50 روپے خرید رہے تھے، بالکل ایسے ہی۔ دیکھیں اس کے بعد ہمارے خزانے میں جو ہمارے زر مبادلہ یا جو معاملات تھے وہ درست سمجھ جا رہے تھے، ان کا کوئی پرابلم نہیں تھا۔ دیکھیں عوام خوشحال تھے، عوام مطمئن تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، دیکھیں اتنے بڑے معاملات افراتفری ڈالنے کے باوجود خان صاحب کے، ٹھیک ہے، وہ دور حکومت بہتر دور تھا آج کے دور سے۔ اچھا خان صاحب، میں ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں، وزیر اعظم جو بار بار کہتے ہیں این آر او نہیں دوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا، مجھے یہ تو بتائیں یہ این آر او نے کس کا نام رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں ایک بات سن لیں، این آر او کی مجھے تو کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں نا، ہوتا ہے نا کہیں خمیر سے کوئی چیز اٹھے، وہ خمیر ہی مجھے نظر نہیں آتا جہاں سے این آر او کو اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ این آر او کی ضرورت کس کو ہے، مطلب مین چیز ہے کس کو ضرورت ہے، کون مانگ رہا ہے؟ پی ڈی ایم تو مانگ ہی نہیں رہی۔ نہیں، پی ڈی ایم کیا، میاں نواز شریف نے اتنے برے حالات میں اپنی بیٹی کے ساتھ جیل کاٹی، سب کچھ کیا، اس کے باوجود انہوں نے این آر او نہیں مانگا تھا، نہیں مانگا تھا، تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ خان صاحب، یہ کون سا آپ نے راگ بنا رکھا؟ یہ راگ ہے جو راگنی آپ گا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی حکومت سے کمزور حکومت 72 ایئرس میں کبھی کو آئی ہی نہیں، ٹھیک ہے، اتنے انتظامی امور کبھی خراب ہوئے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حالات یہ بن گئے ہیں کہ خان صاحب کو اپنے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی پر اعتماد نہیں رہا، وہ شو ہینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ شو ہینڈ کا معاملہ اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں یہ تو نظر آئے کہ ہمارے مخالفین ہمارے اپنے تھے، کون تھے، ٹھیک ہے۔ جبکہ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ پچھلے دنوں جب تھوڑے سے حالات خراب ہوئے ہیں تو خان صاحب سیدھے چودھری شجاعت کے گھر پہ آئے ہیں اور ان کے گوڑوں پہ ہاتھ لگائے ہیں، معافی مانگی ہے، بہت ساری غلطیاں ہو چکی، معاف کر دیں میری حکومت میری حکومت۔ جبکہ اطلاعات یہ تھی
کہ پہلی جو ابتدا ہوگی تبدیلی ہوگی وہ پنجاب سے ہوگی. واضح چودھری برادران ہیں, ہاں سیدھی سی بات ہے. دیکھو اکثریتی پارٹی نون لیگ تھی, بالکل ٹھیک ہے, اور چند لوگوں کی ضرورت تھی, اور یہاں پہ وہی دور آنا تھا جیسے منظور وٹو کے دور میں اقتدار تبدیل ہوا کہ وائی کو ہٹا کے وٹو کو لایا گیا. اچھا خان صاحب, میرا سوال ہے کہ سینٹ کے جو مطلب پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ جی 31 تک تو وزیر اعظم استعفیٰ دیں, اگر وہ نہیں دیتے اور الیکشن قبل از وقت بھی کروانے ہیں, پی ڈی ایم نے استعفے بھی دینے ہیں, اگر یہ استعفے دے دیتے ہیں اور الیکشن سر پہ کھڑا تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے؟ یہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کہ آپ کے انتخابات میں 30 ڈیز کا پیریڈ ہو اور اس کے اندر اگر کوئی اپوزیشن استعفے دیتی ہے ٹھیک ہے تو آپ ان کے انتخابات دوبارہ کروائیں ضمنی. ٹھیک ہے, اتنی بڑی ہیوج یعنی کہ 400 سم تھنگ ممبرز ہیں ایسے ہی ہے پی ڈی ایم اے کے 400 سم تھنگ ممبر ہیں. تو یہ کون سا کھیل کس نے خان صاحب کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ تم دوبارہ الیکشن کروا کے اور اس کو سسپینڈ کر دو گے سینٹ کو؟ سینٹ تو سسپینڈ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے, آپ اسے معطل نہیں کر سکتے, اس کا اپنا پیریڈ ہے, اپنا ٹائم ہے. اگر اس کو آپ کسی بھی حوالے سے معطل کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان میں ایک ایسا عینی بحران آئے گا ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں بچے گا. میرے منہ میں خاک کہ ہم ایک سانے مشرقی پاکستان تو بھولے نہیں ہیں, ہم دوسرے کسی سانے کی طرف چلے جائیں گے. اسی لیے حکومت کو خاص کر یہ ایک شیخ رشید صاحب ہیں جو بہت بڑے ایڈوائزر ہیں, وزیر داخلہ صاحب, ہو سکتا ہے کہ اندر سے دشمن بھی بہت بڑے ہوں, تو خان صاحب کو عقل کرنی چاہیے اس وقت. دیکھیں نا, کوئی بھی سیاسی معاملات جو ہوتے ہیں نا تنظیموں یا پارٹیوں کے درمیان میں, اپوزیشن یا حکومت کے درمیان میں, وہ ٹیبل پہ حل ہوتے ہیں, ٹیبل کے بغیر کبھی حل نہیں ہوتے. اچھا خان صاحب, میں اس میں اضافہ کرتا ہوں, پی ٹی آئی جو جماعت ہے, پارٹی ہے, 80% تو اس کے لوگ دوسری جماعتوں سے ہیں. ٹھیک ہے نہیں, تو اب خان صاحب کو کیوں مطلب شک ہے یا بد اعتمادی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی میرے ارکان توڑے جا رہے ہیں, ہمارے ممبر توڑے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب, حق کے حکمرانی جب اللہ پاک دیتا ہے نا جی تو وہ سوجھ بوجھ بھی دیتا ہے کوئی لینے والا ہو. بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی. اب دیکھیں بات ہے رحمان اور رحیم کی, ٹھیک ہے, اور بیٹھا ہے اگلے سامنے ہمارے شیطان. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. اب رحمان رحیم کے نام پہ حکومت کرو تو بہتر ہے. بہتر ہے. اگر شیطان کے پیروکار بنو گے تو پھر تو حکومتیں نہیں چلتی. بالکل ٹھیک ہے. اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ اراکین میرے سامنے ہے کہ جو ڈیڑہ غازی خان جیل میں جب یہ ایک دن کے لیے بند ہوئے تو خان صاحب کو نا حالات یہ تھے کہ وہ ایک دن اور ایک رات جیل کی بہت مشکل ہو گئی. مشکل ہو, صحیح. ڈی جی خان کے میرے سب سیاسی یار اور دوست جو تھے نا, ان میں اکثریت وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکی تھی. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. اس میں سے ایک عامر ہاشمی صاحب تھے جو وہاں کے صدر تھے. ٹھیک ہے, اچھا, ہمارے دوست ہیں. اچھا, تو انہوں نے وہ اب ان کو کھانا بھی پہنچاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. صحیح. یعنی سب کچھ کا مطلب ہے اور کچھ بھی کرتے تھے. جو معاملات تھے, دیکھیے جیلیں کاٹنا ملک صاحب عام بندوں کا کام نہیں ہے. میرے استاد گرامی شورش کشمیری ہر ٹائم ایک تولیہ اور پاجامہ ٹیبل پہ رکھتے تھے. بھائی کیوں؟ کسی وقت بھی جیل, کسی وقت بھی جانا پڑے گا ہمیں, ہم تو تیاری کرتے ہیں اپنی. بالکل صحیح. میرا مقصد ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے ان ساتھیوں کو جو ابتدا میں ان کے ساتھ الف بے پے پڑھ کر چلے تھے, ٹھیک ہے, وہ آج کہاں ہیں؟ وہ چھوڑ کے کہاں ہے حامد علی خان صاحب؟ پیچھے ہو گئے. ہاں, وجیہ الدین, جسٹس وجیہ الدین ہو گئے. کہاں جاوید اقبال صاحب؟ ہاں, یعنی کہ وہ لوگ جن کی لمبی لائن ہے, جاوید ہاشمی صاحب, بہت سارے لوگ ہیں یار, وہ کہاں ہیں؟ صحیح. کیوں کہ خان صاحب نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی. اچھا خان صاحب, اس میں ایک اور ان کی وفا نہ کرنے کی وجہ سے لوگ ان سے جدا ہو گئے. نہیں, وہ تو بڑے مطمئن ہیں کہ جناب یہ حکومت پوری کرے گی اور ہم اگلے 5 سال بھی آئیں گے. سر دیکھیں بات اتنی ہے کہ کسی کی زبان پہ پہرے تو لگائے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, صحیح. اب جو کچھ اس وقت ان کے مشیران کا بیانیہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں ابھی شہزاد گل ختم ہوا ہے تو شہزاد اقبال آ گیا ہے. شہزاد اکبر آ گیا ہے. اچھا, اس کو نہیں شہزاد اقبال ہی کہو, وہ اپنا اقبال بلند کرتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, صحیح. اس طرح ان کے جو 6 اور 8 کے قریب ایسے مشیر ہیں جو صبح اٹھ کے ناشتے سے پہلے بریفنگ لیتے ہیں, آج ہم نے گالی کس کس کو نکالنی ہے. اس میں اس کا بھی ذکر کریں نا, آپا
فردوس عاشق دیکھیں افغان کا؟ ان کا نام لینا میرے لیے بہت وزن ہے، بہت وزنی ہے، بہت وزنی نام ہے، ہاں۔ تو لیکن ان کو اب شرم کرنی چاہیے کہ وہ کہاں سے چلی تھی اور کہاں پہنچی ہے، اس سے زیادہ تنزلی کیا ہو کتنی پارٹیاں تبدیل کرنی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ خود عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے، جو مرکز میں اس کے پاس ناکام رہی اور اس کو اس شریف آدمی کے جو شرافت اور کرپشن کا مجسمہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اس کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ اتنا وزن صحیح ہے، اتنا وزن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا خان صاحب، آخر میں ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ پنجاب میں بار بار بات ہو رہی ہے کہ جی چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، جلد تبدیلی آ رہی ہے، کہاں تک اس کو آپ دیکھتے ہیں سیاسی طور پہ؟ بلک صاحب دیکھیں، ایک بات یاد رکھنا، عمران خان کو جو بٹیرا چاہیے تھا وہ مل چکا ہے۔ ٹھیک ہے، عثمان بزدار، ہاں، ٹھیک ہے، اسے باز نہیں چاہیے، صحیح، واضح چودھری تو ایکسپرٹ ہیں، اسے باز نہیں چاہیے۔ ہاں، اسے پتا ہے کہ جس دن میں نے چودھری کے ساتھ کمپرومائز کر کے وزارت اعلیٰ ان کو دے دی، وہ میری وزارت عظمیٰ کا آخری دن، آخری دنوں، ٹھیک ہے، صحیح، کیوں کہ یہ سیاستدان ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ سیاستدان ہے چودھری برادران، صحیح، وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ کھلاڑی وہ تو یس مین ہے، نہیں کھلاڑی ہے، ٹھیک ہے، صحیح، اور مریم کی طرح وہ بھی 13واں کھلاڑی، نہیں، وہ جن کا تابع دار ہے انہی کا تابع دار ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کی تابع داری جو ہے ہاں، وہ ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو جس دن بھی ان کے ہاتھ اس نے یہ ساری باغ دوڑ دے دی، وہ خان صاحب کا آخری دن ہوگا۔ جی ناظرین، آپ نے سنی امان اللہ خان صاحب کی گفتگو۔ امان اللہ خان صاحب جو ہیں وہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، اور وہ وزیر اعظم کو مشورہ دے رہے ہیں کہ خان صاحب اپنی تقریروں پہ اور اپنی باتوں پہ غور کریں، اس سے حکومتیں نہیں چلتی، اور اپنے مشیروں پہ غور کریں۔ پروگرام کے ساتھ اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔